آج مسلمانوں میں دو عملی روپ زیادہ دکھائی دے رہا ہے، ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ اس طرح کے عمل سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس راہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے۔ گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے، خدا کی پکڑ سے چھٹکارا پانا ہے، اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچانا ہے، ورنہ آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھو، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من كان لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على من كان لا مهدي بعده وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین، آئیے آج ہم توبہ کے تعلق سے سماعت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں اور خلیفۃ اللہ کو معصوم عن الخطا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر انسان کو ارادہ کی صلاحیت دی کہ وہ شر کی راہ اپنائے یا خیر کی، نیکی کی یا بدی کی۔ نیکی پر ثواب ہے، اگر غلطی ہوئی یا برائی کا فعل ہو جائے تو اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ گناہ کے کاموں کو مٹاتی ہے، بشرط یہ کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کی جائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ خوفناک ہی نہیں بلکہ شیطانی دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں ہم سے کب کس وقت گناہ ہو جائے کہا نہیں جا سکتا، لہذا ہر دن اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ اسی ارشاد باری تعالیٰ سے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس وقت اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، وہ بھی خالص توبہ، کیونکہ کیا معلوم حیات ساتھ دے نہ دے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کا یہ مطلب فرمایا کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور کبھی بھی دوبارہ اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ توبہ حقیقت میں زندگی کو سنوارتی ہے، بشرط یہ کہ توبہ کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں۔ بندے کا کام ہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ استغفار کریں۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے کے اور پلٹنے کے ہیں۔ شرع میں توبہ کے معنی برے کاموں سے باز آ کر نیک کاموں کی طرف توجہ دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کس طرح خطا کی معافی چاہنے کی فکر پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے الفاظ بتلائے، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس سلسلے میں سورہ انعام کی آیت 34 ملاحظہ فرمائیے، جس کا ترجمہ ہے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر لیا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے، وہ اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خدا صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150
پوتین کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔ اس بات سے آگہی رکھتے ہیں کہ توبہ و استغفار کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت۔ آخرت میں توبہ استغفار کا مطالبہ نہیں ہوگا، آخرت میں صرف جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے پایاں محبت رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنے افعال پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع تر پاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت و شان رحمت کو اس مثال سے سمجھایا کہ کسی شخص کا اونٹ صحرا میں کھو گیا جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا، اور یہ شخص کافی تلاش کیا لیکن اپنے اونٹ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ آخر مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ یکایک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہ ہوں گے مگر موت سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ بندے سے جب کوئی خلاف حکم خداوندی یا رسول و مہدی موعود علیہ السلام کوئی عمل ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ کبھی اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ بوڑھے سے خوب ہے مگر جوان سے خوب تر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے وہ جنتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحیح توبہ کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہونا چاہیے۔ دوسرا، اپنے جن فرائض سے غفلت کی ہو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا، جن کا حق مارا ہوا ہو اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگنا ہے۔ پانچواں، آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر لیں کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ چھٹواں یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے۔ توبہ کے تعلق سے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ توبے کے بعد ایک صغیرہ گناہ قبل از توبہ کے 70 کبیرہ گناہوں سے بھی برا ہے۔ آج مسلمانوں میں 2 عملی روپ زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ اس طرح کے عمل سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس راہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے۔ گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے، خدا کی پکڑ سے چھٹکارا پانا ہے، اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچانا ہے، ورنہ آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر توبہ کی ہدایت دی ہے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر جو بھی گناہ سہون عمدن سرزد ہو جائے ان کی معافی چاہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اس کا دامن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یقیناً صدق دل سے کی ہوئی دعا توبہ قبول فرماتا ہے۔ جسم کا غسل پانی سے، نفس کا غسل توبہ ہے۔ تو قرآن کریم میں توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے انہی لوگوں کی جو نادانی میں بری حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر برے کام کرتے ہیں اور عین موت کے وقت کہنے لگے کہ میری توبہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے مگر موت سے پہلے۔ بندگی کی علامت یہ بھی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کریں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی میں عبادت کے ساتھ دعا اور توبہ بھی ہے۔ یعنی بعض وقت جوانی کے نشے میں سوچتے ہیں کہ توبہ و استغفار کے لیے زندگی بڑی پڑی ہے، زندگی بھری پڑی ہے، حالانکہ موت کب آئے گی کہہ نہیں سکتے۔ بوڑھے کو بھی، جوان کو بھی اور بچوں کو بھی آ سکتی ہے، لہٰذا جوانی میں جو توبہ و استغفار کرتے ہیں وہ خوب تر ہے۔ ان سے جو بڑھاپے میں کرتے ہیں توبہ کی طرح ہونا چاہیے، یا وہ گناہ نہ کریں جس کے لیے توبہ کی گئی تھی۔ جہاں تک ہو سکے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح اس کا نام
حرام ہے کہ برے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کریں۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ خرب نزول عیسیٰ کا دور ہے، ہر چیز ترقی کی انتہائی اونچی منزل پہنچ چکی ہے، گناہ کو گناہ کی نظر سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کو فیشن یا ترقی یافتہ قوم کا ماحول سمجھا جا رہا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے۔ ایسے ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ بعض افراد کی سمجھ اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، یعنی زندگی کی امید رکھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، گناہ کر کے توبہ کی امید رکھتے ہیں، موت کے آنے کا علم نہیں۔ لیکن اس طرح کی فکر رکھنے والے اشخاص بدترین ہوتے ہیں۔ الغرض گناہ سے باز رہیں اور توبہ کو زندگی میں سانس کی طرح جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اور توبہ کرتے ہوئے تیرے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔